بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 21 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب الطہارت کا باب سور الحر پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سور الحر۔ اس باب کے اندر ہم ایک بات تو سور کے اقسام پڑھیں گے، دوسری بات سور حرہ میں مذاہب کا اختلاف، اور تیسری بات وہ لوگ جو سور الحر کو پاک کہتے ہیں ان کے دلائل، اور چوتھی بات جو لوگ اس کو ناپاک کہتے ہیں ان کی طرف سے 5 جوابات، پھر ان کی طرف سے جو لوگ پاک کہتے ہیں ان کی طرف سے اپنے مدعا پر 4 دلائل پڑھیں گے۔ سور یا سورن کہتے ہیں باقی ماندہ چیز کو، جس کو عام طور پہ ہم اردو میں جھوٹا کہتے ہیں۔ سور کی کل 7 اقسام ہیں۔ ایک ہے کسی مسلمان کا باقی ماندہ یا جھوٹا سور مسلم، اور دوسرا ہے سور کافر۔ ابن رشد مالکی رحمہ اللہ نے بدایت المجتہد میں سور مسلم کو پاک کہا ہے، اور سور کافر میں اختلاف نقل کیا ہے۔ اس کی بحث انشاءاللہ سور بنی آدم کے تحت آنے والی ہے۔ تیسرا جو جھوٹا یا سور ہے وہ ہے ان جانوروں کا جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ سور معقول اللحم، اس کا حکم یہ کہ یہ بالاتفاق پاک ہے۔ اور چوتھا سور الخنزیر ہے، یہ بالاتفاق نجس ہے، ناپاک ہے۔ اور 5واں سور کلب ہے، اس میں اختلاف ہے۔ سور کلب کے حوالے سے صاحب کتاب نے مستقل ایک باب باندھے ہیں، وہ آگے آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور چھٹا ہے سور سبا غیر معقول اللحم، وہ جانور، وہ درندے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اور 7واں ہیں ان جانوروں کا سور جو گھروں کے اندر چلتے پھرتے آتے جاتے ہیں، جس میں بلی، سام، چوہے وغیرہ سب داخل ہیں۔ اور یہ جو 7واں سور طوائف البیوت، اس میں سور حرہ بھی ہے، سور حر بھی ہے۔ اس کا یہاں مسئلہ صاحب کتاب رحمہ اللہ ذکر کریں گے۔ بلی کے یا بلے کے جھوٹے کے طہارت اور عدم طہارت کے سلسلے میں ائمہ مذاہب کے 2 اقوال ہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ سور حرہ کی طہارت اور عدم طہارت کے سلسلے میں ائمہ کے 2 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا، ان کے ساتھ امام اوزاعی ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ کا غیر محقق قول
امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اسحاق بن رہوے، سفیان ثوری رحمہم اللہ، یہ سارے حضرات ہیں، ان کے نزدیک سور ہرہ طاہر ہے، بلی کا جوتا پاک ہے۔ اور دوسرا مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ظفر، حسن بن زیاد، حسن بصری، سعید بن المسیب، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، امام محمد رحمہ اللہ کا قول محقق یہ ہے کہ سور ہرہ نہ بالکل نجس ہے اور نہ بالکل طاہر، بلکہ سور ہرہ مکروہ ہے، بلی کا جوتا ناپاک ہے، مکروہ ہے۔ اور کتاب کے اندر قال ابو جعفر فذهب قوم سے پہلے مذہب والے مستاق ہیں، پہلے مذہب والے مراد ہیں، اور وخالفہم فی ذالک آخرون سے دوسرے مذہب والے مراد ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ سے جو دو اقوال منقول ہیں، ایک تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، جیسے کہ طحاوی شریف میں مذکور ہے، آپ پڑھیں گے، اور دوسرا قول خود امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الآثار کے اندر ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ کتاب امام صاحب کی خود لکھی ہوئی ہے، اس لیے دوسرا قول ان کا زیادہ معتبر اور محقق ہوگا۔ اب وہ پہلے مذہب والے جو یہ کہتے ہیں کہ سور ہرہ پاک ہے، ان کی طرف سے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے شروع میں 5 دلائل ذکر کیے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ 2 صحابہ سے 5 سنتوں کے ساتھ احادیث لائے ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام طحاوی نے 2 سنتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور دوسرے صحابیاں دوسرے میں اور آپ کی امام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی روایت ہے، جس کو انہوں نے 3 سنتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چلتے ہیں اب پہلے مذہب والوں کے دلائل کے ترجمے کی جانب۔ وبه قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدث ونساك بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكان تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی یونس بن عبد العالی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث سنائی عبداللہ بن وہب نے کہ مالک رحمہ اللہ، مالک سے مراد مالک بن انس بن مالک ہیں، امام مالک رحمہ اللہ ہیں، کہ امام مالک نے حدیث بیان کی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے واسطے سے، اور وہ حمیدہ بنت عبید بن رفاع کے واسطے سے، وہ کبشہ بن کعب بن مالک سے، وکانت تحت ابن ابی قتادہ، کبشہ بنت کعب بن مالک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی زوجہ تھیں۔ وہ فرماتی ہیں ان ابا قتادہ دخل علیہ فسکبت لہ وضوءا، کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وضو کا پانی ان کے لیے ڈالنے لگی۔ فجاءت ہرۃ فشربت منہ، ایک بلی آئی اور اس نے اس سے پیا۔
فَأَسْغَى لَهَا أَبُو قَتَادَةَ الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے برتن جھکا دیا یہاں تک بلی نے پانی پی لیا۔ قالت کبشہ، کبشہ کہتی ہیں فرآنی انظر الیہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں۔ فقال اتعجبین یا ابنۃ اخی، انہوں نے فرمایا ہے بھتیجی کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ قالت قلت نعم، کہنے لگی میں نے کہا جی ہاں۔ قال فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم او الطوافات، کہ بلی ناپاک نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس آنے جانے والوں جانوروں میں سے ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سند کے ساتھ پہلے مذہب والوں کی، جس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نقل فرما رہے ہیں کہ انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم او الطوافات، جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ بلی کا جوتا ناپاک نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن كعب بن عبد الرحمن عن جدي ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيته يتوضأ فجاء الهر فأصغى له حتى شرب من الماء۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ کعب بن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے دادا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ وضو بنا رہے تھے کہ اتنے میں بلی آ گئی۔ فَأَصْغَى لَهُ حَتَّى شَرِبَ مِنَ الْمَاءِ، تو انہوں نے اس کے لیے برتن جھکا دیا یہاں تک کہ اس نے پانی پی لیا۔ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ، تو میں نے کہا ہے ابا جان، میں نے کہا عرض کیا یا ابا جان لِمَ تَفْعَلُ هَذَا، آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ او قال، یا یہ فرمایا کہ ہی من الطوافین علیکم، بلی تو تمہارے پاس آنے جانے والوں میں سے ہے۔ تو یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دوسری سند کے ساتھ، جس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ وہ بلی کی طرف پانی کو جھکا دیتے، پانی کے برتن کو، بلی اس پانی سے پیتی اور وہ اس سے وضو کر دیتے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بلی کا جوتا ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ یہ دو سنتیں یا دو روایات ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آگے تین روایات ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ابھی قال حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل بن اسماعیل قال حدثنا سفیان الثوری قال حدثنا ابو الرجال عن امه عمرة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها وعنهم قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاناء الواحد۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ وقد اصابت الحر منہ قبل ذالک، حالانکہ اس سے پہلے بلی پانی پی چکی ہوتی تھی۔
وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان الثوري عن حارثة بن أبي الرجال وحدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری سند ہے. جو پہلی سند ابو بکرہ محمد بن اسماعیل اور سفیان ثوری اور ابو الرجال کے واسطے سے عمرہ نقل کرتی ہیں، اور دوسری سند یونس ابن وہب اور سفیان ثوری حارثہ بن ابی الرجال، اور اس کے ساتھ ہی تیسری سند ابو بشر عبد الملک بن مروان رقی اور شجاع بن ولید حارثہ بن محمد اور عمرہ کے واسطے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کر رہی ہیں. وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا خالد بن عمرو الخراساني قال حدثنا صالح بن حسان قال حدثنا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقي الإناء للهر ويتوضأ بفضله. حضرت عروہ بن زبیر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لیے برتن کو جھکا دیتے تھے اور اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرماتے تھے. تو وہ حضرات جو بلی کے باقی ماندہ جوٹے کو پاک کہتے ہیں، ان کی طرف سے یہ دو دلائل، پہلی دلیل حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سندوں کے ساتھ، اور دوسری دلیل اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سندوں کے ساتھ یہ نقل کر دی، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لیے پانی کے برتن کو جھکا دیتے تھے، بلی اس سے پانی پیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے تھے. ان دلائل سے یہ بات واضح ہے کہ بلی کا جوٹا پاک ہے. قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ، ایک قوم ان دلائل کی طرف گئی ہے. تو یہاں قوم سے مراد پہلے مذہب والے ہیں. پہلے مذہب سے مراد امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور ان کے ساتھ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ بھی شامل ہیں، جن کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے یوں ذکر فرمایا کہ فَلَمْ يَرَوْا بِسُورِ الْحِرِّ بَاسًا. ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ وہ بلی کے جوٹے میں فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، بلی کے جوٹے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے. وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، اور ان حضرات میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے ساتھ ساتھ امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ بھی شامل ہیں. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، دوسرے لوگ اس میں مخالفت کرتے ہیں. فَكَرِهُ، اور اس کو مکروہ کہتے ہیں. تو دوسرے آخرون سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ہم ذہن لوگ ہیں، جن کا ذکر ہم نے شروع میں کر لیا ہے. یہاں تک آج کا سبق تھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.